بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی علیک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ درود شریف کی فضیلت اور برکت کے کیا کہنے۔ درود شریف پڑھنے والی ایک بہن کا واقعہ ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ عصر کا وقت تھا اور میں درود شریف پڑھ رہی تھی اور میں نے دیکھا کہ اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چاروں خلفاء کے ساتھ، خلفاء راشدین کے ساتھ تشریف لاتے ہیں، اور ساتھ میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی موجود ہوتی ہیں، اور ان کے ساتھ غوث اعظم عبد القادر جیلانی بھی موجود ہوتے ہیں۔ سب ہمارے گھر تشریف لائے ہیں، میرے کمرے میں بیٹھے ہیں اور میری امی کے بیڈ پر میں جگہ ڈھونڈتی ہوں کہ ان کی خدمت میں کیا پیش کروں۔ کہتی ہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ان کی خدمت میں کیا پیش کروں، تو میری نظر شہد پر پڑتی ہے کہ میں شہد کھلا دیتی ہوں۔ میں نے اس شہد کو لیا اور ایک بڑے سے برتن میں ڈال کر لے آئی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سب سے پہلے پیش کیا۔ پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے آگے شہد کرتے گئے، سب نے اپنی اپنی انگلیوں سے وہ شہد کھایا تھوڑا تھوڑا سا، پھر سب نے اپنے ہاتھ مبارک میرے سر پر رکھے اور جو شہد بچ گیا تھا وہ سارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلی مبارک پر آ گیا۔ یعنی انہوں نے یہ دیکھا جتنا شہد برتن میں موجود تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلی پر وہ پورا شہد جمع ہو گیا، اور آپ نے وہ تمام کا تمام شہد اپنی انگلی مبارک سے میرے منہ میں ڈال دیا۔ تو انہوں نے درود شریف پڑھتے ہوئے یہ دیکھا، الحمدللہ الحمدللہ، درود شریف پڑھنے سے بڑے بڑے معجزات اور بڑی بڑی برکتیں ہوتی ہیں۔ پھر کہتی ہیں کہ میں نے مراقبے میں دیکھا کہ سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے مجھے کالے رنگ کا جبہ پہنایا، پھر سبز رنگ کا، اور سر پر دوپٹہ دیا اور اس کے اوپر کالے رنگ کی چادر ڈالی، میرے ماتھے پر بوسہ دیا۔ پھر حضرت داتا حجویری، حضرت بہاؤالدین ذکریہ، حضرت بابا فرید گنج شکر، حضرت سلطان باہو، حضرت سخی لال شہباز قلندر، آپ سب وہاں تشریف لاتے ہیں، آپ تمام حضرات وہاں تشریف لاتے ہیں۔ سب نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور بہت زیادہ نور اس وقت مجھے محسوس ہوا، اور پھر تمام کے تمام جتنے بھی حضرات تھے دعا کی اور سب کے سب چلے گئے۔ اور یہ سب درود پاک پڑھنے کی برکت سے ہے کہ درود پاک کثرت سے پڑھتی ہیں، اور الحمدللہ درود پاک پڑھنے کی برکت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خلفائے راشدین اور تمام بزرگان دین کی انہیں زیارت بھی ہوئی، ان کی دعا بھی ملی، سرپرستی بھی نصیب ہوئی، اور سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی غلامی بھی نصیب ہوئی، ان کی غلامی کا شرف بھی عطا ہوا۔ یہ سب درود پاک پڑھنے کی برکت اور فضیلت ہے۔ تو جب ہم کثرت سے، محبت سے، توجہ سے درود شریف پڑھتے ہیں تو روحانی طور پر ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں حاضری نصیب ہوتی ہے، ان کا قرب عطا ہوتا ہے، بزرگان دین کا قرب عطا ہوتا ہے، ان کی دعائیں نصیب ہوتی ہیں، اور یہ ہمارے لیے دین اور دنیا کے تمام کاموں کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی کثرت سے، محبت سے، توجہ سے درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور درود پاک کی برکت سے دونوں جہاں کی خیر عطا فرمائے، اپنا قرب عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔